السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم جانیں گے انسان گناہ کیوں کرتا ہے۔ دیکھو، ہم بچھو کو کیوں ہاتھ نہیں لگاتے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ ڈنک مار دے گا۔ سانپ کو کیوں ہاتھ میں نہیں پکڑتے؟ کیونکہ یہ پتہ ہے کہ یہ ڈسے گا اور ہم مر جائیں گے۔ دیکھو، جو بجلی کے تار ہوتے ہیں اس کو ہاتھ کیوں نہیں لگاتے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا کہ جھٹکا لگ جائے گا، کرنٹ لگ جائے گا اور انسان مر جائے گا۔ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس ایکشن کا ری ایکشن ہونا ہے تو اس سے ڈرتے ہیں۔ کتنوں نے بجلی کے وائر کو چھو کے دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں، بس پتہ ہوتا ہے۔ اگر 100 گلاب جامن ہو اور اس میں سے صرف ایک کے اندر زہر ہو اور کوئی ہمیں کہے کہ کھا لیجئے، تو ہم اس کو کھانا تو دور، ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ڈر ہے۔ تو جب ہمیں نقصان کا ڈر ہوتا ہے پھر ہم ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ دیکھو، اتنے بڑے بڑے شاپنگ مال ہوتے ہیں جن میں جگہ جگہ کیمرے لگے ہوتے ہیں۔ اب خریدنے والے آتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کیمرے لگے ہوئے۔ اب ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر کیمرے لگے ہیں نا، ہمیں دیکھا جا رہا ہے تو کوئی چوری نہیں کرتا۔ تو جب ہمیں یقین ہے کہ نقصان ہوگا، وہ کام نہیں کرتے۔ اور جب یقین ذہن سے نکل جاتا ہے کہ اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے تو گناہ کا وبال بھی آتا ہے اور پھر ہم بے دھڑک گناہ بھی کرتے ہیں۔ اب سوچئے، دیکھو حدیث کا مفہوم ہے، تم اگر دوسروں کی بیوی کے ساتھ پرہیزگاری کا معاملہ کرو گے تو لوگ تمہاری عورتوں کے ساتھ پرہیزگاری کا معاملہ کریں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ زنا ایک ایسا گناہ ہے جو قرض ہوتا ہے۔ اگر کسی نوجوان نے زنا کیا تو یہ نہیں اس نے گناہ کر لیا، بلکہ اب اس کے گھر کی کسی عورت کو یہ قرض چکانا ہوگا، چاہے وہ بیوی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو۔ حتیٰ کہ علماؤں نے لکھا ہے کہ اس گھر کی عورت کے ساتھ ضروری نہیں زنا کیا جائے گا، اور یہ نہیں کہ مطلب گھر کی عورتوں کے ساتھ یہ نہیں تو ورنہ ان کے گھر کی دیواروں سے زنا کیا جائے گا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ہی دوسروں کی شکلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اگر یہ یقین ہمارے دل میں اتر جائے نا تو ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ ذرے کی برابر بھی نیکی کا عمل ہوگا اس کا بھی بدلہ دیں گے، اور ذرہ برابر گناہ کا کام ہوگا اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ تو ہم سوچیں، جس سے ذرہ برابر بھی گناہ نہیں چھوٹے گا تو یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ گناہ کر کے اس کا وبال ہمارے اوپر نہیں آئے گا؟ صحابیوں کے دل میں یہ یقین بیٹھ گیا تھا، اس لیے اندھیری رات میں بھی ایک عورت کے جسم پر کسی مرد کا ہاتھ پڑا۔ جب مرد نے عورت کے جسم پر ہاتھ رکھا تو عورت فوراً بولی، ڈر اس پروردگار سے جو اندھیرے میں بھی اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح اجالے میں دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ! کیا ایمان ہے، کیا ایمان کا لیبل ہے۔ ہاں اندھیرا ہے، کوئی قریب نہیں ہے، کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا، پر یقین کیسا ہے اللہ پہ، ایمان کا لیبل کیسا ہے کہ اس وقت بھی وہ عورت کیا کہہ رہی ہے۔ تو ہم اپنے یقین کو، ہم دل میں یہ یقین رکھے، ہم نہ ہر پل یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہر پل ہمارے ذہن میں یہ بات رہے گی نا تو ہم گناہوں سے بچیں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے نا، تو ہمیں تھوڑا ڈر رہے گا کہ اللہ نہیں میں یہ گناہ نہیں کرتی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے دل میں ہر پل ہر گھڑی یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بے شک اللہ تو دیکھتا ہے نا، کوئی چیز ایسی نہیں کہ اس سے اللہ سے چھپ جائے، اللہ ہر پل ہمیں دیکھتا ہے۔ تو ہم یہ یقین کریں کہ اللہ مجھے ہر پل دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں گے، اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی اور دنیا بھی سنور جائے گی۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔